کا باز ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو توڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی نہیں بھائی، ہماری محبت اللہ کے لیے، رسول کے لیے. جو مرضی لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. ہماری دشمنی اللہ رسول کے لیے بس. اشداء رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہی ہے یہ بات. ہم کیسے مان لیں؟ ایمان کی چاشنی وہ شخص چکھ بھی نہیں سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں نرمی کا ذرا سا بھی گوشہ رکھتا ہے. لو نیکیاں کہاں، پگڑیاں کہاں، کوئی نمازیں نہیں اس شخص کی. بالکل صاف بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. جس کو رسول کا حیا نہیں، جس کو اپنے نبی کا حیا نہیں، اس کی نیکیاں اللہ قبول کرے گا؟ کسی کام کی نہیں. لال رومال والا وہاں کھڑے ہو کر جو ہے جی استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، وہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. دیکھو ویڈیو کھول کر کے دیکھو. کہتا ہے جی جو بھی مدینہ آئے تو سرکار علیہ السلام کی، سرکار تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے جی، لیکن ہم تو نہیں ان کی باتیں کر سکتے. کہتے اس نیت سے نہ آئے یہاں پر، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرنے کے لیے نہ آئے. جی ویڈیو ہے جی یہ ابھی تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں نا جی. مدینہ منورہ کی لائبریری سے 2 کتابیں لائے ہوں، یہاں پر پڑھی ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے شفاعت کا لکھا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے حضور سے شفاعت کا سوال کرنا. جی وہ مسجد کی نیت کر کے آئے. ان سے پوچھو ذرا جا کے، عقل کے اندھوں کو سمجھ کوئی نہیں آئی. آج جو مسجد نبوی کو عزت ملی ہوئی ہے، بتائیے وہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کا صدقہ ہے. یہ مسجد نبوی ہے، یہاں فیضان نبوت ہے. ارے مسجد نبوی تو مسجد نبوی رہی، خانہ کعبہ کو بھی جو عزت ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے. اگر حضور علیہ السلام کی نیت نہ کرے تو کس کی نیت کرے؟ ارے سن لو یہ بات، پہنچا دو وہاں تک. بے شک مسلمانوں کے سروں کا کعبہ اور رخ کا کعبہ اور چہرے کا کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، مگر مسلمانوں کے دلوں کا کعبہ آج بھی مدینہ منورہ میں ہے. اور خدا کوئی نہیں رہتا اس گھر میں. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہاں خدا رہتا ہے. خدا وہاں کوئی نہیں رہتا. وہاں تو اللہ کے حبیب خلیل ابراہیم آئے تھے، پھر اللہ کے حبیب وہاں آئے ہیں. نبیوں نے عزت دی ہے خانہ کعبہ کو. خدا اگر رہتا ہے تو سنو اعلیٰ حضرت کی زبانی. اور اعلیٰ حضرت کو تو کہیں گے لو جی یہ تو بریلویوں کے جو ہے وہ پیشوا ہیں، ان کی تو بات وہی مانیں گے. لو اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ، قرآن شریف ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ. گناہ ہو جائے، تم سے زیادتی ہو جائے. لو جی آج آپ کا نقطہ پہلے بیان کرتا ہوں، بعد میں جاتا ہوں. جس کے پاس پیسے نہ ہو جی، نہ پہنچ سکے، جیسے کرونا ہے، مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کرے. آپ دور ہو سکتے ہیں، سرکار آپ سے دور کوئی نہیں. کرے حضور کی طرف منہ، ہاتھوں کو جوڑے اور سچے دل سے آنسو بہائے اور کرے عرض اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری یا کہ جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نیت سے یہاں بنائے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ جس سے گناہ ہو جائے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ مجھ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. پھر میرا رسول اگر کہے گا تو پھر جو ہے معاملات کیا ہوں گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ، پھر وہ اللہ کو پا لیں گے. کہاں؟ ہاں جی سرکار کے پاس اللہ ملے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم. یا اللہ مجرم آیا ہے، اب یہ بھی معافی مانگ رہا ہے، اب تیرا سامنا ہو گیا اس سے، اب تو غصہ فرمائے گا. مجرموں سے تو غصہ کیا جاتا ہے. کہا نہیں کہیں اور سے آتا تھا پھر غصہ ہوتا. آیا میرے حبیب کے قدموں سے ہو کر ہے، اب اللہ کو پائے گا تواب الرحیم. اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، مزید رحمت بھی تم پر فرمائے گا. اگر خدا کے ملنے کا کوئی مقام بیان کیا گیا ہے قرآن شریف میں تو در مصطفیٰ کریم ہے، وہاں سے ملا ہے.